بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں، اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت اول، اور ہمارا آج کا سبق ہے درسی کتاب کا سبق نمبر 6، جس کو آج ہم نے پہلے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی بچہ مجھے اپنے چھٹے سبق کا عنوان بتائے گا؟ جی ہاں، شاباش۔ آج ہمارا سبق ہے صفائی اور صحت۔ آج کے سبق میں آپ کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلے اس سے دیکھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں آپ سیکھنے جا رہے ہیں حروف اضافت کا، کی اور کے، اس کی پہچان کر سکیں۔ ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ اتنی اچھی بات ہے نا کہ دیکھیں، کل ہم نے پڑھا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ یعنی اگر آپ صرف صفائی کو اپنا لیتے ہیں، پاکیزگی کو اپنا لیتے ہیں، تو آدھا ایمان تبھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاکیزگی اور صفائی کو برقرار رکھتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنی جسمانی صفائی، اپنے ماحول کی صفائی اور اپنی باطنی صفائی پر خاص دھیان دیں گے، خاص توجہ دیں گے۔ اچھا جی، دہرائی کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے جلدی سے اپنے ارد گرد سے کوئی سے 3 اسماء بتانے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، جس بچے کا نام لیا جائے گا وہ اس سوال کا جواب دے۔ اچھا جی، اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کچھ تصاویر ہیں۔ اس تصویر کو ہم مرکزی تصویر تصور کر لیں گے، اور اس میں جو 2 بچیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم 2 کرداروں کا نام دے لیتے ہیں۔ جیسے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ثنا اور سائرہ، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے ان تصاویر کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے اس کو بتانا ہے۔ جیسے یہ ثنا کا طوطا ہے، اور سائرہ ثنا کی بہن ہے، یا ثنا کی بہن سائرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سائرہ کا فراک ہے، یا یہ سائرہ کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ویڈیو کو روک کے ان تصاویر کی مدد سے، یہ مرکزی تصویر ہے، اس کو ان تمام کے ساتھ ان کی مطابقت کے مطابق بتانا ہے کہ یہ کس کس طرح سے جڑیں گی اور آپس میں ادا ہوں گی۔ جی، آپ نے بتایا اپنی معلمہ کو، شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج ہم حروف اضافت کا، کی اور کے کا استعمال یا اس کی پہچان کرنا سیکھیں گے۔ ابھی آپ نے اس کی چھوٹی سی ایک مثال، چھوٹی سی سرگرمی کے ذریعے کی کہ آپ نے ہر چیز کا تعلق، ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ملایا، بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ ہم اس کو مزید وضاحت کرتے ہیں۔ یہ ایک بچی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پینسل ہے، اس کو ہم نے صوبیہ کا نام دیا، اور یہ ہمارے پاس دوسرا اسم جو ہے وہ پینسل ہے۔ تو 2 اسماء کے درمیان مطابقت قائم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں صوبیہ کی پینسل۔ یہ صوبیہ کی پینسل ہے۔ صوبیہ کی پینسل نیلے رنگ کی ہے، صوبیہ کی پینسل نئی ہے، صوبیہ کی پینسل خوبصورت ہے۔ تو 2 اسماء کے درمیان ہم نے جو مطابقت پیدا کی وہ کی کے ذریعے کی۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہاں پہ پھر 2 اسماء ہے۔ اس بچے کو ہم احمد کا نام دیتے ہیں، اور احمد کے پاس جو کھلونا ہے اس چیز کا نام بلہ ہے۔ احمد کا بلہ، یہ احمد کا بلہ ہے۔ احمد کا بلہ لکڑی کا ہے، احمد کا بلہ نیا ہے، احمد کا بلہ وزنی ہے یا بھاری ہے، احمد کا بلہ خوبصورت ہے۔ تو اس طرح اس میں کا کیا ہے، اس نے 2 اسماء کو آپس میں چونکہ ملایا ہے، تو یہ حرف اضافت ہے۔ اضافہ کیا ہے نا اس نے دونوں ناموں کے درمیان۔ اسی طرح ایک اور تصویر دیکھیے، کپڑوں کی الماری ہے اور بچہ ہے۔ بچے کو ہم فہد کا نام دیتے ہیں، اور یہ اس کے کپڑوں کی الماری ہے یا اس کے کپڑے ہیں۔ فہد کے کپڑے، فہد کے کپڑوں کی الماری، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ جب 2 اسماء کے درمیان اضافہ کرتے ہیں، ان میں ربط اور تعلق قائم کرنے کے لیے، تو وہ ہم حروف اضافت سے کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں حروف اضافت کس طرح سے دیے گئے ہیں؟ 2 اسماء کا آپس میں تعلق بتانے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حروف اضافت کہتے ہیں۔ حروف اضافت کون کون سے ہیں؟ شاباش، کا، کی اور کے۔ مذکر کے لیے ہمیشہ کا لفظ
استعمال کیا جاتا ہے، اور مؤنث کے لیے کی کا لفظ، اور جس وقت ہم جمع کے صیغے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے حارث کا بستہ، انورل کی بلی، اور مرغیوں کے چوزے وغیرہ۔ سمجھ آئی آپ کو حروف اضافت کی؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر طالب علم نے فرداً حروف اضافت کے چھوٹے چھوٹے سے جملے بتانے، ایک ایک جملہ تو آپ نے لازمی بتانا ہے، اور آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا اصول کیا ہے، حروف اضافت کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی میں ہمارے پاس ایک اور سرگرمی ہے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ سے جملے پوچھیں گے اور تختہ تحریر پر لکھیں گے۔ آپ نے ان جملوں میں حروف اضافت کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ کی بتائے ہوئے جو جملے ہوں گے ہر گروہ سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد دوسرے گروہ سے اس کا انتخاب کروایا جائے۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی بھی کیجیے۔ آپ جانتے ہیں اپنی سرگرمیاں کرنے کے بعد جو کام ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس حاصل تعلم پہ ہم کام کر رہے تھے، اس کو دیکھتے ہیں کہ مشق میں کس طرح سے شامل کیا گیا اور آپ نے اس کی مشق کس انداز میں کرنی ہے۔ تو ہماری درسی کتاب کے سبق نمبر 6 کا سوال نمبر 9، سبق نمبر 2 نعت میں حرف اضافت تلاش کرنے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے ایک تصاویر، چند تصاویر آپ کو دی گئی ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کر جملہ پڑھنا ہے، اور اس جملہ ایسا ہو کہ جس میں جملہ پڑھیں اور حرف اضافت پر دائرہ لگائیں، جیسے یہ مروا کا مرغا ہے، ٹھیک ہے، یہ مروا کا مرغا ہے، اس طرح آپ نے اس کو کتاب پر مکمل کرنا ہے۔ یہ سوال کا اگلا حصہ ہے، یعنی اس کی 5 تصاویر ہیں جن کے ساتھ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور بہت آسان کام ہے جس کو آپ ابھی اپنی کتابوں پہ پورا کریں گے۔ پھر آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے جس میں آپ نے حروف اضافت کے بارے میں بتانا ہے، اور ایک سوال ہے کہ کچھ حروف اضافت دیے گئے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ کچھ حروف اضافت ایسے کی مدد سے آپ نے کچھ جملوں کو پورا کرنا ہے۔ اچھا جی، اچھا اب گھر کا کام ہے، گھر سے سبق میں سے حروف اضافت کے استعمال کے 3 جملے تلاش کر کے لانے ہیں آپ نے، زیادہ نہیں آپ سے کہا جا رہا، آپ نے گھر جا کے اس سبق صحت اور صفائی کو پڑھنا ہے، اور صرف 3 جملے ایسے تلاش کرنے ہیں، خط کشید کر لیجئے کہ جس میں حروف اضافت کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے گھر کا کام ہے، کل ملیں گے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ، اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔